آج سے ہی اپنی دعاؤں کا یہ چیز حصہ بنا لیں. اگر ہم دعا کرتے ہیں تنہائی میں خاص طور پر تو اپنی دعاؤں کا یہ حصہ بنا لیں، اور اگر ہم دعا نہیں کرتے تنہائی میں تو پھر دعا کرنا شروع کر دیں. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا، اس احساس کے ختم ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دی، تنہائی میں خاص طور پر. فرض نماز کے بعد نہیں، وہ تو ایک روٹین ہے نہ. ہاتھ اٹھیں سوچ سمجھ کر، شعور کے ساتھ اٹھیں. ایک شعور یہ ہو کہ میں کس قدر محتاج ہوں، اور ایک شعور یہ ہو کہ میں کس کا محتاج ہوں. کہ یا رب تیرے سوا یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. اے اللہ ایسے کبھی نوبت نہ آئے. اپنے در کے یا رب محتاج رکھ. نماز کے بعد تو ہمارے ہاتھ ہمارے دل کی مرضی سے نہیں اٹھتے، تو روٹین بنی ہوئی ہے، جہاں پہ دعا ہوتی ہے ہم بھی اٹھا لیتے ہیں. ہاتھوں کا اٹھنا یہ ہے کہ آپ کو پہلا احساس اور شعور یہ ہو کہ میں کتنا محتاج ہوں اپنے رب کا، اور دوسرا احساس اور شعور یہ ہو کہ میرا رب سب کچھ دینے والا ہے. تو تنہائی میں دعا کیا کرے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کیا کرے. وہ تنہائی آپ کو تہجد میں میسر آئے، وہ تنہائی آپ کو ڈرائیو کرتے ہوئے میسر آئے، وہ تنہائی آپ کو کسی بھی جگہ پہ، مسجد میں اذان سے پہلے اذان کے بعد آپ چلے گئے وہاں پہ جماعت سے پہلے آپ کو میسر آ جائے. اللہ سے باتیں ضرور کریں، کر کے تو دیکھیں، تجربہ تو کریں. تو دعاؤں کا سب سے پہلے اس کا اہتمام اس طرح سے کریں گے کہ سب سے پہلے حصہ بنا لیجیے یہ دعا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انتہائی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہمیں رمضان میں داخل فرمائیے. اور ساتھ یہ بھی دعا کہ اللہ اور رمضان سے اس طرح سے نکالیے کہ آپ کی رضا مل چکی ہو، اور آپ کے غضب، غصے اور آپ کی جہنم سے چھٹکارا بھی مل چکا ہو، اور آپ کی مغفرت حاصل ہو چکی ہو. یہ سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ انسان جس چیز کے لیے دعا کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اگر اس کو وہ نہ بھی نصیب ہو تو اللہ اس دعا کی برکت سے اور اس بندے کے دل کے اخلاص کی وجہ سے کبھی کبھی جس چیز کو وہ نہیں پا سکتا اس چیز کا بھی اجر اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. لیکن صداقت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، واقعی دل میں تڑپ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم. اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رواہ مسلم. لیکن اللہ تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. اگر دل میں اخلاص ہے تو پھر بہت کچھ ملنے والا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اللہ نے ہی ہمیں یہ زندگی دی اور ہم اللہ کی ملکیت ہیں. ہم کیا ہیں؟ اللہ کی ملکیت. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر مصیبت پر پڑھنے کی ہمیں رہنمائی کی گئی، ہر مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف جنازے کے اعلان، کسی کی وفات کے اعلان کے ساتھ خاص نہیں ہے. چھوٹی سی کسی کو ٹھوکر بھی لگی تو کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں. یہ بات خود کو بتانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے. اللہ نے جو ہمارے بارے میں تقدیر میں جو فیصلہ کیا ہوا ہے اللہ کر سکتے ہیں. اللہ ظلم نہیں کرتے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں. ایک چیز کسی کی ملکیت ہے، وہ جیسے بھی اس کو استعمال کرے، اصولی طور پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، جیسے بھی وہ استعمال کرے، سوائے اس کے کہ وہ اس کا استعمال اگر درست نہ کرے، اور اس درست نہ درست ہونے کا بھی معیار اللہ کی ذات ہے، اللہ کی تعلیمات ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں تقدیر کیا لکھی ہے کہ کب ہم رخصت ہو جائیں. لیکن اگر دعا شروع کر دیں اور بہت اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان کے اجر سے محروم نہیں رکھیں گے.